سامعین کرام، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور شریعت کے تعلق سے کچھ معلومات سمجھ میں آنے لگی، ہم دو لفظ ہر موضوع میں برابر سنتے آ رہے ہیں، ایک کفر کا اور ایک اسلام کا، یا شرک کا یا اسلام کا۔ کسی نہ کسی پہلو سے اور کسی نہ کسی موضوع میں یہ مسلمان اور مشرک یا مسلمان یا کافر برابر یہ لفظ سنتے آ رہے ہیں۔ اگر دو ساتھی ہوں، ایک ہو مسلمان اور ایک ہو مشرک، دونوں آ رہے ہوں، دونوں میں بظاہر بہت بڑا کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، دونوں کی غذائیں ایک ہیں، دونوں کا لباس ایک ہے، دونوں کو سردی کا، ہوا کا، گرمی کا اثر ہوتا ہے، دونوں بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ کافر کو بھوک لگتی ہے، مسلمان کو بھوک لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، اسے روٹی اور کپڑے اور مکان کی ضرورت، اسے بھی روٹی کپڑے اور مکان کی ضرورت۔ بظاہر ایک انسان اپنے ساتھ کوئی گدھا نہ رہا ہو تو دیکھنے والا کہہ دیتا ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، یہ گدھا ہے، یہ انسان ہے۔ اور ایک انسان اپنے ساتھ بکری یا کتا لا رہا ہو، ایک ہی سیکنڈ میں ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن جب ایک مشرک اور ایک مسلمان مل کر آتے ہیں، کوئی بنیادی فرق ہمیں نظر نہیں آتا، لباس میں، شکل و صورت میں، آنکھوں میں، بناوٹ میں، لیکن شرعی نقطہ نظر سے اس مشرک اور مسلمان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ 7 زمین اور 7 آسمانوں میں فرق ہے۔ اس میں اس سے بھی زیادہ فرق ہے جتنا کہ کتے میں اور انسان میں فرق ہے، جتنا کہ خنزیر میں اور انسان میں فرق ہے۔ ان میں تو فرق کم ہو سکتا ہے، لیکن ایک مشرک اور مسلمان میں ان سے بہت زیادہ فرق ہے شرعی نقطہ نظر سے۔ دنیاوی اعتبار سے دونوں برابر نظر آتے ہیں، بنو آدم نظر آتے ہیں، بشری تقاضے دونوں کو لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں، اور اگر ہم ولایت کا چشمہ، قرآن کا چشمہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ لگا کر دیکھتے ہیں، بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ ایک کی منزل جنت ہے اور ایک کی منزل جہنم ہے، ایک اللہ کی رضا کا مستحق ہوتا ہے اور ایک اللہ کی غضب کا مستحق ہوتا ہے، ایک حشر میں اللہ کے عرش کے سائے میں رہتا ہے اور دوسرا پسینے میں ڈوبا ہوا نفسی نفسی کے عالم میں ننگا پریشان رہتا ہے۔ ایک کی قبر میں اس کی پتلیاں دبائی جا رہی ہیں، اس پر اجر مسلط کیے جا رہے ہیں، اس پر سانپ مسلط کیا جا رہا ہے اور اس میں جہنم کی کھڑکی کو کھولا جا رہا ہے، اور دوسرے کی قبر میں کہا جا رہا ہے نم کلمت العروج کہ تو دلہن کی طرح سو جا، قیامت کی صبح تک تجھے آرام کرنا ہے، اور جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جا رہا ہے اور آرام ہی آرام اور عیش ہی عیش ہے۔ بہت بڑا فرق اخروی اعتبار سے ایک کافر میں اور ایک مشرک میں ہے، مسلمان میں اور مشرک میں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دونوں ایک ہی طرح نظر آتے ہیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق کہ پل صراط پر یہ بجلی کی طرح گزر جائے گا اور وہ کٹ کر جہنم کے اندر گر جائے گا، اسے آرام، راحت، آسائش مرنے کے بعد نام و نشان نہیں، اور مومن کے انتقال کے بعد آرام ہی آرام، آسائش اور سکون ہی سکون ہے۔ بہت بڑا فرق ہے ایک مشرک میں اور ایک مسلمان میں۔ آخر اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ حالانکہ ایک کتے اور انسان میں جو فرق ہے اس سے زیادہ فرق ہے، ایک گدھے میں اور انسان میں جو فرق ہے اس سے زیادہ فرق ہے مسلمان میں اور مشرک میں۔ سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کے لیے امتحان گاہ بنایا ہے کہ یہاں امتحان لیا جاتا ہے۔
کلام پاک کے 29ویں پارے میں سورہ ملک کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا اور موت کو بنایا. یہ زندگی کے بنانے کا مقصد اور موت کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کھلوانا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ہنسی مذاق کرنا چاہتے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ تم میں کون اللہ کی رضا کو پہچاننے والا ہے اور کون اللہ کی ناراضگی کو پہچاننے والا ہے، کون بہترین عمل کرنے والا ہے اور کون برا عمل کرنے والا ہے، کون رسولوں کے اتباع کرنے والا ہے، کون شیاطین کے نقش قدم پر چلنے والا ہے. یبلوکم ایکم احسن عملا. اور یہ امتحان کیسے؟ یہ امتحان بھی بڑا عجیب امتحان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ایک نظام چلایا ہے. وہ نظام یہ کہ دنیا کا ہر کام ایک سبب کے دائرے میں ہوتا ہے. یہاں اناج پیدا کرنا ہے اس کے لیے کھیتی کرنی پڑتی ہے. یہاں اولاد کے لیے شادی بیاہ کا ایک نظم ہے. یہاں بجلی پیدا کرنے کے لیے اس کا ایک طریقہ کار ہے. یہاں مکان بنانے کے لیے اس کی ایک تدبیر ہے. یہاں حکومت قائم کرنا ہے اس کے کچھ اسباب ہے. یہاں کپڑا تیار کرنا ہے تو روئی کے مرحلے سے لے کر کپڑا تیار ہونے تک، درزی تک آنے تک مختلف مراحل سے طے ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. باوجود یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ برسات بادل سے آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اناج کھیت سے نکل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیمار دوائیوں سے شفایاب ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں مریض ڈسچارج ہو رہا ہے نرسنگ ہوم اور ہاسپٹل سے صحتیاب ہو کر. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کا اور کفر کا، اسلام کا اور شرک کا امتحان لے رہے ہیں. لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے دنیا میں اسباب کو بنائے لیکن دنیا کے اسباب کو کون لوگ ہیں جو ارباب کا درجہ دیتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو اسباب کا درجہ دیتے ہیں. یہی شرک اور ایمان کا فرق ہے. جو لوگ دنیا کے اسباب میں الجھ کر انہی اسباب کو مؤثر سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوائیوں سے شفا ہو رہی ہے، ہمیں ڈاکٹروں سے شفا ہو رہی ہے، ہمیں آگ سے گرمی مل رہی ہے، ہمیں بادل سے برسات ہو رہی ہے، ہمیں غلہ اور اناج کھیت سے مل رہا ہے اور ہمیں راحت اور آسائش دولت اور ہمارے بنگلوں سے مل رہی ہے، تو شرک اور کفر کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. اگر کوئی یوں کہتا ہے یہ تو اسباب ہیں لیکن عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے، مرض دینے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اسباب کو جو اسباب کے دائرے میں رکھتا ہے وہ مومن ہے، اور جو اسباب کے اندر تاثیر کو مؤثر جانتا ہے اور تاثیر پر یقین کرتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. حالانکہ مشرک اللہ تعالیٰ کا منکر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ایام تاثیر کو قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سورج کے آنے سے دن ہوتا ہے اور آگ کے جلانے سے گرمی ہوتی ہے اور بادل کے آنے سے برسات ہوتی ہے، ولی کے پاس جانے سے اولاد ملتی ہے، بزرگوں کے پاس جانے سے حاجتیں پوری ہوتی ہے. کہتا ہے اللہ ہی ہے، لیکن یہ درمیان کے اندر اسباب جو ہیں اپنے اندر تاثیر رکھا کرتے ہیں. یہی بہت بڑا بنیادی فرق ہے جو ایک کو جنت میں لے جاتا ہے اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ٹھکانے جہنم میں لے جانے پر مجبور کرتا ہے. اس کا نام ایمان ہے. اسباب کو اسباب جاننے کا نام اور اسباب کو ارباب جاننے کا نام، اسباب کے اندر تاثیر اور قدرت اور طاقت کو جاننے کا نام کفر ہے اور شرک ہے. اگر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر اسلامی نام رکھ کر اسباب کی پوجا کرتا ہے اور انہیں ارباب کا درجہ دیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ محض ناموں کے فرق کی وجہ سے فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. دو آدمی ہیں، ایک کا نام رام ہے اور ایک کا نام رحیم ہے. محض ناموں کے فرق کی وجہ سے رحیم کو اللہ جنت میں بھیج دے اور رام کو جہنم میں بھیج دے،
یہ گائے کا گوشت کھاتا ہے اور وہ ویجیٹیبل کھاتا ہے، محض گائے کے گوشت کھانے کی وجہ سے اسے جنت میں بھیج دے اور ترکاری کھانے کی وجہ سے اسے جہنم میں بھیج دے، یہ ختنہ کرانے کی وجہ سے اسے جنت میں بھیج دے، وہ ختنہ نہ کرانے کی وجہ سے اسے جہنم میں بھیج دے، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل، اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ کے انصاف کے ساتھ نا انصافی ہوگی کہ محض گوشت کھانے کو بنیاد بنا کر اللہ ایک قوم کو جنت میں بھیج دے اور ترکاری کھانے کی بنیاد پر دوسری قوم کو جہنم میں بھیج دے، خطرہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے اور خطرہ نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس قوم کو جہنم میں بھیج دے۔ یہ کوئی بنیادی فرق نہیں، بنیادی فرق یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام رکھا ہے۔ دکھتا تو یہ ہے کہ ہم بٹن ڈال رہے ہیں اور یہاں فین آن ہوا ہے، ہم نے بٹن ڈالا اور یہاں جو ہے لائٹ آن ہو گیا، لیکن یقین یہ ماننا ہے کہ اس کا تعلق پاور اسٹیشن سے ہے۔ دکھتا تو یہ ہے کہ نل کو کھولا اور پانی آنے رہا ہے، یقین تو یہ ہے کہ پانی نل سے آ رہا ہے، لیکن ضمیر یہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق واٹر ٹینک سے ہے، واٹر بورڈ سے ہے اور کاغذ کی ندی سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ لوگوں تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ بادل سے برسانے والے کون ہیں، تم برسانے والے ہو یا ہم برسانے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ کھیتیاں کون نکالنے والا ہے، مردے سے زندہ کون کرنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہی فرق ہے ایک ایمان میں اور یہی فرق ہے ایک مشرک میں، کہ ایمان اسباب کے اندر تاثیر کو نہیں جانتا اور مشرک اور شرک کرنے والا اسباب کو مؤثر سمجھتا ہے اور طاقتور سمجھتا ہے۔ ان بنیادوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ان مشرکوں کے بارے میں فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرائے گا، اسباب میں مخلوق میں طاقت کو پاورفل جانے گا، اس پر جہاں جنت حرام ہو چکی ہے۔ ان مشرکین کے بارے میں فرمایا، اگر کوئی آج امت محمدیہ میں پیدا ہو کر رحمان رحیم وہاب اور بڑھن کا نام رکھ کر اگر اولیاء کو مؤثر جانتا ہے، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ طاقت دینے والے ہیں، یہ کاروبار میں خیر و برکت دینے والے ہیں، یہ رزق کے اندر ترقی دینے والے ہیں، یہ نوکری میں پروموشن دلانے والے ہیں، بتلائیے آج کے اس نام نہاد مسلمان مشرک میں اور 1400 سال پہلے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک میں کیا فرق رہ گیا؟ ان مشرکوں کے لیے جو وعیدیں ہیں وہی وعیدیں آج ہو بہو ان مسلمانوں کے لیے ہیں جو اولیاء کے نام پر شرک کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، جو توحید کے نام پر، جو اولیاء کی کرامتوں کے نام پر، بزرگوں کے مزاروں کے نام پر کفر پک رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیوں کا، قرآن کا اور حضرات صحابہ کرام کا اور اولیاء کرام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں ہم اولیاء کے عاشق ہیں، ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء کے تقدس کو بحال کرنے والے ہیں۔ جو اولیاء کا عرس نہیں کرتا، جو قوالی نہیں کرتا، جو طواف نہیں کرتا، جو سجدہ نہیں کرتا، جو بھیک نہیں مانگتا، جو نذر و نیاز نہیں چڑھاتا، وہ اولیاء کا منکر ہے۔ میں آپ کو قرآن کے ذریعے سے فیصلہ بتلا دوں کہ قرآن کسے اولیاء کا عاشق کہتا ہے اور قرآن کسے اولیاء کا منکر کہتا ہے۔ دیکھ لیجئے کلام پاک کا 26واں پارہ سورہ احقاف اٹھا لیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ بھلا اس آدمی سے زیادہ کون گمراہ ہوگا؟ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو سن نہیں سکتا، اگر سن ملے جواب نہیں دے سکتا، اس کے پاس جا کر اللہ کے علاوہ بھیک مانگ رہے ہیں، نظریں کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں، اس سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام، یہ بزرگان دین ان کی پکاروں سے غافل ہیں۔ تم قیامت تک سجدہ کر سر کھول لو، اس ولی کو تمہارے سجدے کا علم نہیں ہے۔ تم بھیگے مانگ لو، تم نظر و نیاز کر لو،
چیخے مانگ لو یا غوث المدد یا خواجہ المدد یا علی المشکل کشا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ بزرگ تمہاری دعا کو سننے والے نہیں ہیں اور تمہاری پکار کو سننے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، دیکھو آج تو دنیا کے اندر غلط فیصلے ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر غلط قضیے ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کا فیصلہ قطعی فیصلہ، آخری فیصلہ، حتمی فیصلہ ہے۔ کلام پاک کہتا ہے ان قبر کے پجاریوں کو اور ان قبر پرستوں کو جو قبروں کا سجدہ کیا کرتے ہیں، قبروں کا طواف کیا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اولیاء کو درمیان میں مؤثر جانا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد دینے والے یہ، عزت دینے والے یہ، روزی دینے والے یہ۔ کلام پاک کا 26واں پارہ سورہ احقاف کا پہلا رکوع قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت برپا کی جائے گی اور لوگ میدان محشر میں آئیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ اولیاء جن کی منتیں کی جاتی تھی، جن کی سماجتیں کی جاتی تھی، جن کا عرس کیا جاتا تھا، جن کا میلہ لگایا جاتا تھا، جن کے دربار میں قوالی کی جاتی تھی اور جن کے لیے نظریں اور چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، یہ اولیاء ان بت پرستوں کے، ان قبر پرستوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ کون دشمن؟ عرس کرنے والا عاشق یا ولی کو ولی جاننے والا عاشق، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ اللہ کے ولی ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ میرا نہیں، یہ دیوبندی کا فیصلہ نہیں، یہ بریلوی کا فیصلہ نہیں، یہ تبلیغ کے الیاس صاحب کا فیصلہ نہیں، جماعت اسلامی کا مولانا مودودی کا فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ اللہ کے ولی، یہ پیران پیر، یہ خواجہ اجمیری، یہ خواجہ بند نواز، یہ گنج شکر رحمت اللہ علیہ، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، تمہاری عبادتوں کے، تمہارے سجدوں کا، تمہارے ثواب کا، تمہارے چادریں چڑھانے کا، تمہاری نظروں کا، تمہاری منتوں کا انکار کر بیٹھیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ اللہ کی قسم ہمیں یہ بھی نہیں کہ ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے قبروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا۔ ہم نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ ہماری قبروں کا طواف کرو۔ میں نے کہا آج جو لوگ کہا کرتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جو لوگ کہا کرتے ہیں اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کم وقت اگر تمہارے ہاتھ میں اولیاء کا دامن ہوتا، تمہارے ہاتھ میں غوث کا دامن ہوتا، کیا تم داڑھی مڑانے والے ہوتے، شراب پینے والے ہوتے، چوری کرنے والے ہوتے، بدکاری کرنے والے ہوتے، بے نمازی ہوتے، ماں باپ کے نافرمان ہوتے، مساجد کو ویران کرنے والے ہوتے، غداری کرنے والے ہوتے، حرام کے لقمے پیٹ میں ڈالنے والے ہوتے؟ کہتے ہو کہ ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جو ولی کا دامن تھامتا ہے کیا وہ داڑھی مڑاتا ہے؟ جو ولی کا دامن تھامتا ہے کیا وہ نماز کو چھوڑتا ہے؟ کیا جو ولی کا دامن تھامتا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے؟ جو ولی کا دامن تھامتا ہے کیا وہ جہیز کی بھیک لیتا ہے؟ ایک طرف تو جھنڈا بلند کر کر 11ویں کی دیکھ کو بازار لگا کر جو کہتے ہو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارے ہاتھ میں غوث کا دامن ہے یا شیطان کا دامن ہے؟ جس کے ہاتھ میں شیطان کا دامن وہ داڑھی بنانے والا، جس کے ہاتھ میں شیطان کا دامن وہ فلمیں دیکھنے والا، جس کے ہاتھ میں شیطان کا دامن وہ VCR لگانے والا، جس کے ہاتھ میں شیطان کا دامن وہ عورتوں اور بیویوں اور بچوں کو، لڑکیوں کو ننگا بے پردہ بھیجنے والا۔ ولی کا دامن جس ہاتھ میں ہوتا ہے وہ مجاہد ہوتا ہے، وہ داعی ہوتا ہے، وہ نمازی ہوتا ہے، وہ سخی ہوتا ہے، وہ ذاکر ہوتا ہے، وہ تلاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ جھوٹ پکتے ہو کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیران پیر کو نہیں چھوڑیں گے، یہ خامخواہ کے کھوکھلے دعوے چھوڑو۔ دیکھو فیوض یزدانی حضرت شیخ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں پیران پیر کے عاشق ہو، غوث پاک کے عاشق ہو، جس طریقے سے تمہارے گھروں میں کلام پاک کا رہنا ضروری ہے، میں کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں حضرت پیران پیر کی فیوض یزدانی کا رہنا بھی ضروری ہے۔ فیوض یزدانی حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی مجالس کا مجموعہ ہے۔ چیلنج دے کر کہتا ہوں کبھی پیران پیر نے اپنی کسی مجلس میں یہ بات کہی ہو کہ میرے مریدوں، میرے چاہنے والوں اور میرے عاشقوں میرے مرضی کے بعد مجھ سے مدد طلب کرنا، یہ کہاں کی حماقت ہے۔ کلام پاک کا 27واں پارہ سورہ 26واں پارہ سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
کہ ہم انسان کے شہر رگ سے زیادہ قریب ہیں. کون قریب ہے؟ نبیوں کا پیدا کرنے والا، اولیاء کا پیدا کرنے والا، اقطاب کا پیدا کرنے والا، ابدال کا پیدا کرنے والا، شہیدوں کو پیدا کرنے والا، مومنین کو پیدا کرنے والا، مسلمانوں کو پیدا کرنے والا، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو پیدا کرنے والا، جس کے کن سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جس کے کن سے سورج کی تخلیق ہوئی، جس کے کن سے ستاروں کی تخلیق ہوئی، جس کے کن سے جنت کی تخلیق ہوئی، جس کے کن سے جہنم کی تخلیق ہوئی، وہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے مخلوق، میں تمہارے شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں. اور کلام پاک کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا بندہ مجھے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، میں قریب ہو کر اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں اس کی دعا پر لبیک کہتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور میں اس کے شہر رگ سے زیادہ قریب ہوں. 26ویں پارے میں کہا شہر رگ سے زیادہ قریب، اور دوسرے پارے میں کہا میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. بھلا کون عقل مند یہ کہے گا کہ جو اللہ پکاروں کو سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، جو شہر رگ سے زیادہ قریب ہے، کرناٹک میں بنگلور میں رہ کر بغداد کو پکارو یا غوث المدد، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جو اللہ شہر رگ سے زیادہ قریب، اسے چھوڑ کر، اس معبود کو چھوڑ کر، اس مصلوب کو چھوڑ کر، اس خالق کو چھوڑ کر، اس پالنہار کو چھوڑ کر، اس داتا کو چھوڑ کر تم بغداد کو پکار رہے ہو. اس اللہ میں کیا کمی ہے، کیا کھوٹ ہے؟ وہ اللہ کہتا میں تمہارے قریب ہوں، میں بھی تو سننے والا نہیں، میرا بغداد کا پیر سننے والا ہے. فیوض یزدانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی مجالس، ابھی جمعہ کی نماز کے بعد جاؤ مارکیٹ میں فیوض یزدانی طلب کرو. حضرت کی مجالس ہیں، ہر مجلس میں توحید کا تذکرہ. حضرت نے لکھا ہے اپنی مجالس کے اندر ملعون ہے دیوبندی نہیں، 11ویں 12ویں کرنے والوں، پیران پیر کے عاشقوں، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. اگر یہ قول نہ ہو، میری اجازت ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے کر کر آپ کتوں کو کھلا دو، اگر پیران پیر نے یہ نہیں فرمایا ہے. پیران پیر نے فرمایا ملعون ہے وہ انسان، ملعون ہے وہ آدمی، ملعون ہے وہ مسلمان جو اللہ کو چھوڑ کر اپنی جیسی مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے. کون فرمایا؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. اللہ کو چھوڑ کر پیران پیر نے اللہ سے مانگنا سکھایا، جنید بغدادی نے اللہ سے مانگنا سکھایا، نوح علیہ السلام نے اللہ سے مانگنا سکھایا، لوط علیہ السلام نے اللہ سے مانگنا سکھایا، آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگنا سکھایا. نبیوں نے، رسولوں نے، ولیوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے، شہیدوں نے، پیروں نے، محدثوں نے، مفسروں نے، عالموں نے، فقیہوں نے، مفتیوں نے یہی سکھایا کہ تم اللہ سے مانگو. فرمایا پیران پیر نے ملعون ہے وہ جو اللہ کے علاوہ اپنی جیسی مخلوق سے مانگے. اور فرمایا ایک اور مجلس میں صفحہ نمبر 140 ہے، حضرت فرماتے ہیں فیوض یزدانی کے اندر کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ لوگ جو دنیا میں پیروں، سجادہ نشینوں اور مزاروں کے پاس جا کر اپنی مرادیں طلب کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوگ جائیں گے. اے باری تعالیٰ، سورج کی گرمی ستا رہی ہے، پرسرات کی سختی ستا رہی ہے، جہنم کی حرارت ستا رہی ہے، محشر کی پریشانی ستا رہی ہے، گناہوں کا بوجھ ستا رہا ہے. اے لوگوں، قبر کے ماننے والوں، قبروں پر سجدہ کرنے والوں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سجدہ جو ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، وہ 12-13 ہڈیاں جب زمین پر لگے تو سجدہ ہوتا ہے، اور نیت کے ساتھ سجدہ کرے تو سجدہ ہوتا ہے. ہم قبروں پر تو صرف سر جھکاتے ہیں، جیسے نماز میں نیت کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر سجدہ کرتے ہیں، ویسا سجدہ تو ہم قبر پر نہیں کیا کرتے. تو ان سے یہ تھپڑ لگانا اور یوں کہنا کہ میری نیت تو تھپڑ لگانے کی نہیں تھی، بس میا اور محبت کرنے کی تھی. بھائی سر جھکا دیا تو سجدہ ہو گیا. اگر آپ جائیں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھیں، پوچھو مفتی سے، مفتی کہے گا سجدہ ہو گیا.
سجدے میں جائے گھٹنا آپ کا نہ لگے، مفتی کہے گا آپ کا سجدہ ہو گیا۔ سجدے میں جائیں آپ کی ناک خدا نہ خواستہ نہ لگے، مفتی کہے گا سجدہ ہو گیا۔ کون کہتا ہے سجدہ نہیں ہوتا؟ ان 12 اعضاء کا، گھٹنوں کا، ہتھیلیوں کا، ناک کا، پیشانی کا اور سبحان ربی الاعلیٰ کا اور قبلے کی طرف کا ہونا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اور ہم جو خبروں کو سجدہ کرتے ہیں یہ ارکان نہیں لگتے اور سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے اور نیت نہیں کرتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے آقا سلام کرے؟ آپ نے فرمایا سلام کرو۔ مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا مصافحہ کرو۔ آپ پوچھا کیا معانقہ کرے؟ گلے ملے؟ آپ نے فرمایا گلے ملو۔ صحابی ہوشیار تھے، آگے پوچھا اے آقا کیا جھکے ان کے لیے سر کو جھکائے؟ آقا نے منع فرما دیا کہ کسی مخلوق کے لیے جھکنا حرام ہے۔ تو صحابی حجت کر سکتے تھے، نہیں آقا وہاں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، وہاں 12 ہڈیاں لگتی ہیں یا 14 ہڈیاں لگ رہی ہیں۔ وہ صحابی ہوشیار نہیں تھے۔ آج کہا گیا خبر پرست مجاور ہوشیار۔ ارے لوگوں، یہ عیاشی کرنے کا، پیسہ کمانے کا، دولت بٹورنے کا، حرام کاری کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ کو بیعت دی ہے، ہزاروں خواتین کو بیعت دی ہے، لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آقا نے اپنی حیات طیبہ میں کسی غیر محرم عورت کو چھونا، مصافحہ کرنا، اپنے حجرے میں بلانا، اپنے خانقاہ میں بلانا، اپنے صفحہ پہ بلانا تو دور کی بات، آقا نے نگاہ ملا کر کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا۔ چلے جاؤ سمندر کے اندر بنا لیا مزاق کہ وہاں پر جو پانی نہاتا ہے، لڑکیاں نہا رہی ہیں، لڑکے نہا رہے ہیں، عیش ہو رہا ہے، وہ اس کے سینے کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کے جسم کو دیکھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے مزاروں کے آڑ میں۔ چلے جاؤ چکمگلور میں سادہ حیات سمندر کے پہاڑ پر کہ وہاں پر جو مانک دھارا ہے کہ لڑکیاں نہ رہی ہیں اور اس کے موقع پر خواتین نہ رہی ہیں، مرد نہ رہے ہیں، نوجوان نہ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس آقا کی یہ تعلیم کہ استنجا کے لیے جاؤ، حد نگاہ سے دور ہو جاؤ، جس آقا نے اور جس آقا کے صحابہ نے زندگی میں کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، آج ان اولیاء کے مزاروں کے پاس، آج ان کے چلا کشوں کے پاس، آج ان کی بیٹھکوں کے پاس کہیں مانی دھارا ہے، کسمرد کے اندر کنواں ہے جہاں ننگے ہو کر مرد بھی نہاتے ہیں، عورت بھی نہاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو یہاں پر غسل کرے گا اور جو یہاں پانی نہائے گا اس کی تمام بیماریاں چلی جائیں گی۔ اگر تمہارے پانی دھارا میں اور کسمرد کے کنویں کے اندر غسل کرنے سے بیماریاں جا رہی ہے، جس کروڑوں روپے سے نرسنگ ہوم کیوں قائم کیے جا رہے ہیں، ہاسپٹل کیوں قائم کیے جا رہے ہیں، MBBS ڈگری کے لیے لاکھوں روپے دے کر کوئی ڈاکٹر کیوں بن رہا ہے، کوئی یونانی حکیم کیوں بن رہا ہے، کوئی آیورویدک حکیم اور جو ہے لاٹھی حکیم کیوں بن رہا ہے، کوئی بیمار ہو لے جاؤ ننگا نہلا دو، کوئی بیمار ہو جاؤ لے جاؤ کسبر کے اندر کپڑے اتارو، غسل کو اتروا لو، پھر کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ خامخواہ کے لیے، ایک عیاشی کے لیے، بدکاری کے لیے، زنا کے لیے اور پیسے بٹورنے کے لیے ایک سب جو ہے گورکھ دھندا بنا لیا ہے ان لوگوں نے، حرام کاری کیا کرتے ہیں یہ لوگ۔ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کے نام پر قربان ہو گئے، ہم شادیاں نہیں کرتے، روز ایک ایک لڑکی کا استعمال کرتے، سب درختوں کے اندر پھل اٹھتے ہیں، پھول اٹھتے ہیں، مانک دھارا کے پاس جا کر دیکھیے کہ وہاں درخت کے اندر آپ کو جو ملیں گے لنگے ملیں گے، چولیاں ملیں گی اور جو ہے لنگیاں ملیں گی۔ بھئی کیا ایک ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہاں نہانے کے بعد وہ کپڑا پہن کر گئے تو دوبارہ بیماری آ جاتی ہے۔ اگر فرمانا تھا تو آقا فرماتے کہ میرے زمزم میں جو نہائے گا اس کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ زمزم سے بڑھ گیا تمہارے پانی دھارا کا پانی، اور زمزم سے بڑھ گیا تمہارے سیل سمندر کا پانی، اور زمزم سے بڑھ گیا اور تمہارا کسمرد کا کنواں۔ یہ عیاشی کا گورکھ دھندا ہے، یہ لوگ عیاشی کرنا چاہتے ہیں، تمہاری عورتوں اور ماں بہنوں کے جسموں کے سینوں اور کمروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ شریعت اور ولی اور بزرگ قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ماں کے جسم کو دیکھا جائے، کسی عورت کے جسم کو دیکھا جائے، کسی مرد یا کسی عورت کے چہرے کو دیکھا جائے۔ تو کہا ہے کتابوں کے اندر تو یہاں تک لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے اولیاء کرام نے کتابوں کے اندر، اگر کوئی عورت بے پردہ بن سمر کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، جن بزرگوں کا نام لے کر کنووں کے پاس، مانک دھارا کے پاس، یوز سمندر کے پاس، ندیوں کے پاس اپنی ماں بہنوں کو ننگا کر کے نہلا رہے ہو، انہی بزرگوں کے اقوال کتابوں میں لکھے ہیں۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے
کہ جو عورت اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، خوشبو لگا کر نکلتی ہے، پھول لگا کر نکلتی ہے، بن سور کر نکلتی ہے، لالی لپسٹک اور نیل پالش لگا کر نکلتی ہے، وہ مسلمان عورت جب اپنے گھر آئے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل جنابت کر لے، غسل جنابت کر لے، کیونکہ کئی بھیڑوں نے، کئی چماروں نے، کئی کافروں نے، کئی مشرکوں نے، کئی غیر محرم مردوں نے اس کے ساتھ زنا کی نظروں سے زنا کیا ہوگا، آنکھوں سے زنا کیا ہوگا۔ اس عورت کو چاہیے کہ نماز پڑھنے سے پہلے غسل جنابت کر لے اور بعد میں نماز پڑھے۔ جب جائے گی بن سور کر، پھول لگا کر، کون ہوگا مائی کا لال جو نہ دیکھے؟ کون ہوگا جو یہ تصور نہ کرے کہ میرے بسترے کی زینت بنے، میری شہوات، میری خواہشات کی تکمیل اس سے ہو؟ یہ اولیاء نے کہا، اقطاب نے کہا، بزرگوں نے کہا، مفسرین اور مفتیوں نے کہا کہ اس عورت کو غسل کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو کیا ولی وہ یہ کہے گا کہ میرے قبر کے پاس آ کر غیر محرم مردوں کے ساتھ مانی دھارا میں ننگے پانی نہانا اور سمندر کے اندر جو ڈبکیاں لگانا، وہ کاجی اور بنارس کے پانیوں کو مقدس جانے، وہ کافر اور مشرک؟ تم کیوں سمندر کے پانی کو مقدس جانو تو تم موحد، وہ بنارس اور جو ہے کشمیر کے پانیوں کو مقدس جانے وہ مشرک اور وہ کافر، اور اگر تم جو ہے مانی دھارا کے پانی کو مقدس جانو اور یہ سمجھو کہ یہ بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، شفا دینے والا ہے، تو تم موحد؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، انصاف سے یہ بتلاؤ۔ ہم کہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کی توہین کرنے والے، اللہ کی قسم اولیاء کی توہین کرنے والے نہیں ہیں، اولیاء کو صحیح مقام دینے والے ہیں، صحیح درجہ دینے والے ہیں۔ جن جو لوگ آج اولیاء کی پوجا کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں، کانو لہم اعداء، یہ ولی خود ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کے کٹر دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا ہماری قبروں کا طواف کرنے، عرس لگانے، میلہ لگانے، ننگا نہانے، ہم نے نہیں کہا تھا۔ دیکھ لو کلام پاک کا 7واں پارہ سورہ مائدہ کا آخری رکوع، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش ہو رہی ہے، ہم نے نہیں کہا تھا۔ دیکھ لو کلام پاک کا 7واں پارہ سورہ مائدہ کا آخری رکوع، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش ہو رہی ہے، آج بیوی مریم کے مجسمے کو عیسائی طبقہ پوج رہا ہے، آج منتیں، تمانتیں، مرادیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آج عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو قاضی الحاجات اور مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، جب ایک بہت بڑا طبقہ میدان محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا، ان کو مشکل کشا سمجھنے والوں کا، انہیں خدا کا نائب سمجھنے والوں کا نمودار ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان عیسائیوں کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اور یہ پوچھنا، یہ سوال اور یہ جواب اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں کلام پاک سے 7ویں پارے میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ تم کو اور حضرت مریم کو دونوں کو میرے علاوہ یا میرے ساتھ معبود مان لیا جائے، تمہیں سجدہ کیا جائے، تمہیں رکوع کیا جائے، تمہیں قاضی الحاجات کہا جائے، تمہیں مشکل کشا کہا جائے، اور تمہاری منتیں اور مرادیں پوری مرادیں تمہارے سامنے جو ہے طلب کی جائیں۔ انت قلت، جب تم نے یہ کہا تھا تو کہیں گے کیا عیسیٰ علیہ السلام قال سبحانک، اے پروردگار تیری پاکی ہے، میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے یہ بات نہیں کہی، ان کنت قلتہ فقد علمت، پروردگار
اگر میں کہا ہوں تو جانتا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. پروردگار تو میرے دل کے بھید کو جاننے والا ہے. میری بات تو دور کی بات میرے دل کے راز کو جاننے والا ہے. میں موحد تھا, توحید کا پرستار تھا, توحید کا درس دینے والا معلم اور مدنی تھا. پروردگار تیری عزت و جلالت کی قسم میں نے کبھی عیسائیوں کو نہیں کہا کہ میرا مجسمہ بناؤ, اسے مسجود بناؤ, اسے معبود بناؤ. قال سبحانک, پروردگار تیری باقی ہے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. پروردگار تو غیب کا علم جاننے والا ہے. جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے تعلق سے کہیں گے, پیران پیر اپنے ماننے والوں کے تعلق سے کہیں گے, خواجہ بندے نواز اپنے ماننے والوں کے تعلق سے کہیں گے, گن چکر اپنے ماننے والوں کے تعلق سے کہیں گے, صابر کلیری اپنے ماننے والوں سے کہیں گے, جنید بغدادی اپنے ماننے والوں سے کہیں گے, بختیار کاکی اپنے ماننے والوں سے کہیں گے. اللہ تعالیٰ ہر ولی کا نام لے کر, ہر ماننے والوں کا جواب لے کر سوال و جواب کو تذکرہ کرنے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا سوال جواب نقل کر کے کہہ دیا کہ پیران پیر قیامت کے دن یہی کہیں گے, ان کنت قلتہ فقد علمت. پروردگار اگر میں اپنے ماننے والے, 11ویں 12ویں منانے والے, جھنڈا بلند کرنے والے, تازیہ منانے والے, بت پرستی کرنے والوں کا اگر میں کہا ہوتا تو جانتا. میں نے نہیں کہی یہ بات. نہ پیران پیر نے یہ درس دیا, نہ خواجہ اجمیری نے یہ درس دیا, نہ جنید بغدادی نے یہ درس دیا. یہ درس کن لوگوں نے بنایا؟ پیٹ کے پجاریوں نے, زانیوں نے, ڈاکوؤں نے, اور عورتوں کی عزتوں اور عزتوں سے کھلواڑا کرنے والے بدکار اور بددماغ غنڈوں کا بنایا ہوا قانون ہے. یہ اولیاء کا طریقہ نہیں. ننگا غسل کرانا, عاملوں کے پاس جاؤ, عامل کہتا ہے کہ تمہاری عورت کو ہمارے دربار میں چھوڑ کر ناون ڈالنا ہے. کون سا ناون؟ کیا ابو بکر صدیق نے ناون ڈالا؟ کیا پیران پیر نے ناون ڈالا؟ کیا بغدادی نے ناون ڈالا؟ صابر کلیری نے ناون ڈالا؟ جانے ناون ڈالا. کوئی کہا کہہ رہی ہے تمہاری عورت نہیں, بہت بیمار تھی, آنکھ کو جین آ گیا تھا اور غضبناک ہو رہی تھی, ہم فلاں عامل کے پاس, فلاں مجاور کے پاس لے کر گئے اور مجاور نے ناون ڈالا. یہ ناون ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ غسل بعد میں ہوتا ہے. غسل سے پہلے جنابت اور غسل سے پہلے بدکاری پہلے ہوا کرتی ہے. کہاں اپنے عورتوں کی عزتوں کو بیچ رہے ہو, عزتوں کو بیچ رہے ہو. یہ خبروں کے مجاور, عزتوں کے سوداگر, عزتوں کے سوداگر, اسلام کے سوداگر, اولیاء کی ہڈیوں کے مزاروں پر, اولیاء کی مزاروں پر ہڈیاں بیچ کر کھانے والے یہ قوم کے ڈاکو, اسلام کے غدار, نبی کے دشمن اور یہودیوں کے دوست, اسرائیل کے دوست ہیں. یہ بدعتی ہیں, یہ دین میں بدعت پیدا کرنے والے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مثال مبارک ہوگا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک خلیفہ تھے. 2 سال میں اتنا بڑا عرس کرتے, اتنا بڑا میلہ لگاتے, اتنی بڑی گنبد بنتے, مزار کو اتنا پختہ بنتے, تاج محل اس کے سامنے ہیٹ ہو جاتا, لال قلعہ اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا, احرام مصر کی مضبوطی اس کے سامنے جواب دے دیتی. لیکن کیا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں تھے؟ کیا عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں تھے؟ کیا خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں تھے؟ کیا عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں تھے؟ کیا طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں تھے؟ کیا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں تھے؟ کہ جنہوں نے اپنے نبی کے مزار کو پختہ نہیں بنایا, جنہوں نے نبی کے مزار کو سجدہ نہیں کیا, جنہوں نے نبی کے مزار کا طواف نہیں کیا, جنہوں نے نبی کے مزار پر چادر نہیں چڑھائی, جنہوں نے نبی کے مزار کے مجاور نہیں بنا, جنہوں نے نبی کے مزار پر خفا نہیں بنا, وہ عاشق نہیں تھے نبی کے. اور تم ہو گئے اولیاء کے عاشق اس سے بڑھ کر. اگر خفا بننا ہوتا, طواف کرنا ہوتا, چادر چڑھانی ہوتی, منتیں چڑھانی ہوتی, بھیک مانگنا ہوتا, تو سب سے پہلے صدیق اکبر عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کرتے. وہ شام سے کرتے, وہ شام سے کرتے کہ دنیا والے دیکھتے رہ جاتے, حیرت میں رہ جاتے. ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, کلام پاک کھنگال کر دیکھ لو, آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا کوئی نبی, کوئی رسول اللہ کے علاوہ مخلوق کے سامنے کبھی اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے؟ مخلوق کے سامنے دعائیں کی ہیں, منتیں اور نظریں چڑھاوے چڑھائے ہیں,
اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا، آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ قرآن اٹھا کر دیکھ لو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، پروردگار مجھ سے ظلم ہو گیا، اگر تو معاف نہ کرے۔ نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، کائنات کے باپ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے، اپنی مدد آپ نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی۔ سورہ انبیاء 12 نمبر 17 نوح علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لو، وَإِذْ نَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا۔ اور آگے چلو، حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ اٹھا کر دیکھ لو کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار میرے جسم پر کیڑے پڑ چکے ہیں، میں بیمار ہو چکا ہوں، اگر چاہتے تو وہ چلے جاتے مالک دارا کے پاس۔ اگر ایوب علیہ السلام یہ سمجھتے کہ دنیا کی کوئی چشمہ انہیں شفا دینے والا ہے، انہیں مرد سے نجات دینے والا ہے، اور دنیا کی کوئی پیر کی مدار، کسی نبی کی مدار، کسی ولی کی مدار اگر انہیں شفا دینے والی ہوتی، ایوب علیہ السلام اپنے 23 روز نبی، اپنے 23 روز رسول آدم علیہ السلام کے مزار پر جاتے، نوح علیہ السلام کے مزار پر جاتے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے بیماری پہنچ چکی ہے، تو رحم کرنے والا، تو رحم کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی مجھے بچانے والا نہیں۔ نبیوں کی تاریخ، رسولوں کی تاریخ، انبیاء علیہ السلام کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کہ اس امت کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فاتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے نقش قدم پر چلیے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کود کود کر بنی ہوئی تھی، مشرکوں میں ان کا شمار نہیں تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے عمر میں چلے جاتے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد کسی تاجر کو نہیں، کسی بھیک منگے کو نہیں، کسی بے نمازی کو نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس کی مزار کے پاس جا کر لڑکا طلب کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جس کی قبر کے پاس جا کر طواف کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کون سے مالک کارا میں جا کر غسل کراتے ہیں اپنی بیوی کو، ابراہیم علیہ السلام کون سا بکرا قربانی کے لیے لے جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کلام پاک کا 26واں پارہ سورہ ذاریات کا 2واں رکوع اٹھا کر دیکھ لو، فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ہب لی من الصالحین، پروردگار تو دینے والا ہے، مجھے نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ آج لڑکا مانگنے کہاں جاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں کہا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، انہوں نے لڑکا کہاں سے مانگا؟ اللہ سے مانگا۔ اور آؤ کلام پاک کا 2واں پارہ سورہ بقرہ کی آیت حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ بے موسم کا پھل دیا کرتے تھے۔ آم کا سیزن نہیں، آم حاضر ہے، جام کا سیزن نہیں، جام حاضر ہے، انگور کا سیزن نہیں، انگور حاضر ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں مختلف قسم کے پھل اور میوے اور بے موسم کا اناج رکھا ہوا ہے، تو پوچھتے ہیں اے مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گیا میوہ؟ فریج میں رکھا ہوا تھا، فریزر میں رکھا ہوا تھا، سوئٹزر لینڈ سے منگایا، امریکہ سے منگایا، سعودی سے منگایا، انا لکی ھذا، کسی پیر نے دیا، کسی ولی نے دیا، کہاں سے آیا؟ کلام پاک کا 2واں پارہ سورہ بقرہ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دینے والا اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے نوازتے ہیں۔ اب فائل مل گیا، نقطہ مل گیا، جو اللہ بغیر
بغیر سیزن کے پھل دے سکتا ہے، بغیر موسم کے، بغیر حالات کے، بغیر کھیتی باڑی کے اناج دے سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کی الجھن سلجھن ہو گئی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے مصلی کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا اور دعا کی، زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے پروردگار جو مریم علیہ السلام کو جو ہے کھیت کے اناج دے سکتا ہے، بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے۔ کلام پاک کا 16واں پارہ سورہ مریم کا پہلا رکوع اور ابتدائی آیت ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وعن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب صدیا۔ پروردگار میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں ناتواں ہو چکا ہوں۔ اور کلام پاک کا دوسرا پارہ رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، میں نے دیکھا کہ مریم کو تو بغیر کھیت کے اناج دے رہا ہے، بغیر موسم کے پھل دے رہا ہے، تو مجھے بغیر حالت کے تو اولاد دے سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کو طلب کی، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سے اولاد کو طلب کی، اسماعیل علیہ السلام کسی قبر اور کسی پیر کی دعا اور صدقے کا نتیجہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور خلوص کا نتیجہ ہے۔ زکریا علیہ السلام کے بیوی سے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کا نتیجہ ہے۔ تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے مانگنا سکھایا۔ کہتے ہیں وہ تفلی عمل کرتا ہے، شیطان کو رکھ کر عمل کرتا ہے، شیطان عجیب عجیب کام کرا دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ تو نکل جا یہاں سے مردود، شیطان نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت کا تاؤ، ملامت کا تاؤ جو شیطان کے گلے میں ڈالا، شیطان اپنے ہاتھ سے اس لعنت کے تاؤ کو نہیں نکال سکا۔ تو کہتے ہیں سفلی عمل کرنے والا سفلی عمل کر کے ہماری تجارت میں ترقی کرا دے گا، ہمارے جادو کو اتروا دے گا، ہمارے کاروبار میں ترقی کروا دے گا، اور جو ہے ہمارے بد نظر کو نکلوا دے گا۔ شیطان اس کے پاس بڑے بڑے رکھے ہوئے اس سے سفلی عمل کرتا ہے۔ جو شیطان اپنے گلے سے لعنت اور ملامت کا خوف نہیں نکال سکا، بچہ قرآن پڑھتا ہے وہ کہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑا قرآن پڑھتا ہے کہتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مرد قرآن پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عورت قرآن پڑھتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عربی قرآن پڑھتا ہے وہ لعنت بھیج رہا ہے، ادبی قرآن پڑھتا ہے وہ لعنت بھیج رہا ہے، چھوٹا بڑا قرآن پڑھتا ہے وہ لعنت بھیج رہا ہے۔ ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے شیطان لعنت اور ملامت بے عزتی کا توق اپنے گلے سے نہیں نکال سکا۔ وہ شیطان رکھنے والا کتنی عامل، وہ عامل جو شیطان کو رکھنے والا ہے تمہارے گلے میں عزت کا توق کیسے ڈال سکتا ہے، دولت کا توق کیسے ڈال سکتا ہے، سیاست اور حاکمیت کا توق کیسے ڈال سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی عامل کے پاس جا رہا ہے باوجود یہ جاننے کے وہ شیطانی عمل کرتا ہے، کفری عمل کرتا ہے، 40 دن کی مقبول نمازیں اس کی ضائع ہو جائیں گی۔ پہلے تو یہ جمعہ کو نماز پڑھتا ہے، جمعہ کو نماز پڑھتا ہے، پھر اس میں کون سا سجدہ قبول، کون سی نماز قبول یہ معلوم نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے 40 دن کی مقبول نمازیں اس کی ضائع ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں یقین کرو اللہ کی ذات پر، مانو اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر یقین کرو۔ نفع کا مالک، نقصان کا مالک، تجارت میں ترقی دینا، تجارت میں ترقی دینا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہے لڑکا دیتا ہے، وہ جسے چاہے لڑکیاں دیتا ہے، ویجعلہ من یشاء عقیما، وہ جسے چاہے بانج بناتا ہے، وہ جسے بانج بنا دے کوئی پیر اسے صاحب اولاد نہیں بنا سکتا، وہ جسے لڑکے دے کوئی پیر اسے لڑکی دے نہیں سکتا، وہ جسے لڑکیاں دے کوئی پیر اسے لڑکا پیدا نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، لوگوں اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے سامنے تم منتیں مرادیں سماجتیں لے کر جا رہے ہو، اولاد اور رزق کی بھیک مانگ رہے ہو، کلام پاک کا 17واں پارہ ہے، سورہ انبیاء ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یملکون من قطمیر، قطمیر کہتے ہیں کسے؟ کھجور آپ نے کھایا ہوگا، کھجور کی بیج کے اوپر
یہ پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، وہ باریک ہوتا ہے، دال سے باریک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا جن کے سامنے تم سجدہ اور منتیں مرادیں مانگ رہے ہو وہ کتمیر یعنی کھجور کے اوپر جو پتلی چھلکی ہے اسے بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہ تمہیں لڑکیاں کہاں سے دیں گے، وہ لڑکے کہاں سے دیں گے، وہ تمہاری روزی میں ترقی کہاں سے کرائیں گے، وہ تمہارا تبادلہ کہاں سے کرائیں گے، تمہاری نوکری میں پروموشن کہاں سے لائیں گے. ماں یملکون من کتمیر، وہ کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے. چلو آگے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو گے وہ تمہاری پکار کو سننے والے نہیں. ولو سمعوا، اگر سن ملے مستجابوا لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ وہ کتمیر کو پیدا نہیں کر سکتے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے 17ویں پارے میں سورہ حج کے آخری رکوع کی پہلی آیت میں اللہ نے مثال دے کر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ایک مثال دے کر بیان کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ کتنا رحیم ہے، وہ اللہ کتنا شفیق ہے، وہ اللہ کتنا مہربان ہے. بندوں کو توحید کا سبق پھولوں کی خوشبو سے سنا رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو توحید کا سبق سورج کی کرنوں سے بتا رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو توحید کا سبق ستاروں کے دوران سے سمجھا رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو توحید کا سبق سمندروں کے نظام سے بتلا رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو توحید کا سبق زمین کے قرار سے بتلا رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ بندوں کو توحید کا سبق آسمان کو بغیر ستون کے بنا کر سبق سکھلا رہا ہے. پھر بھی کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اس کے باوجود زمین تمہیں توحید کا سبق دینے والی، آسمان تمہیں توحید کا سبق دینے والا، سمندر تمہیں توحید کا سبق دینے والے، ستارے تمہیں توحید کا سبق دینے والے. یہ کوئی ڈائلاگ کی بات نہیں کہ مولوی صاحب کیا سبق دے رہے ہیں، ہمیں تو سنائی نہیں دیتا کہ زمین کیا کہہ رہی ہے، آسمان کیا کہہ رہا ہے، سورج کیا کہہ رہا ہے، ستارے کیا، ہمیں تو سنائی نہیں دیتا. اگر سنائی نہیں دیتا کلام پاک کا 17واں پارہ سورہ انبیاء کا دوسرا رکوع اٹھا کر دیکھ لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر کائنات کے اندر دو مشکل کشا ہوتے، کائنات میں دو معبود ہوتے، کائنات میں دو حاجت روا ہوتے، کائنات میں دو پیدا کرنے والے ہوتے، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. کیوں؟ وہ سورج کو نکالنا چاہتا، یہ سورج کو چھپانا چاہتا، وہ زمین میں زلزلہ لانا چاہتا، یہ زمین کو برقرار رکھنا چاہتا، وہ ستاروں میں چمک لانا چاہتا، یہ ستاروں کو تاریخ کرنا چاہتا، یہ دونوں خداؤں میں گڑبڑ ہو جاتی. اگر علی مشکل کشا، پیران پیر مشکل کشا ہے تو مشکل گرد کون ہے، مشکل دینے والا کون ہے؟ اگر وہ مشکل کو دینے والا ہے تو پھر یہ پیران پیر، یہ علی مشکل کو دور کرنے والے کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کی لائی ہوئی مصیبت کو یہ دور کرنے والے کیسے ہو جاتے ہیں؟ اگر یہ دور کرنے والے ہو جائے وہ اللہ ہی کیا جو مشکل دینا چاہے، اور پیر نے اس مشکل کو دفع کر دیا اور علی نے اس مشکل کو دفع کر دیا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود ہوتا، لفسدتا. زمین آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. پھر کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، شان کریمی، شان رحیمی سے ضرب مثل فاستمعوا لہ. ایک مثال ہم تمہیں دے کر سمجھاتے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ جن اولیاء کی تم پرستش کرتے ہو، جن اولیاء کا طواف کرتے ہو، جن اولیاء کے سامنے سجدہ کرتے ہو اور جن اولیاء کے سامنے بھیجے مانگا کرتے ہو، تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. پیران پیر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، جنید بغدادی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. عقلوں سے، ہوش سے، خرد سے، سمجھ سے کام لو. جو پیر، جو ولی، جو مزدور اور جو ہمارا خبر میں سویا ہوا آدمی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا. مکھی تو پیدا کرنا دور کی بات. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. ارے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، یہ مکھی ان کے مزاروں پر آ کر بیٹھ جائے، ان کے چڑھاوے، ان کے فروٹ، ان کے گوشت، ان کی بوندی پر آ کر بیٹھ جائے، وہ ولی اپنے قبر پر رکھی ہوئی بوندی پر بیٹھی ہوئی مکھی کو ہٹا نہیں سکتا. سورہ انبیاء کی آیت، سورہ حج کی آیت، ضعف الطالب والمطلوب.
طلب کرنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. تم بھی کمزور ہو اور وہی تمہاری مرادیں اور منتیں اور سماجتیں پورا نہیں کر سکتے, وہ بھی کمزور ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون الله, بھلا اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے. حضرات, آج لوگ عاملوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ آج لوگ مجاوروں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ آج لوگ قبروں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ان کا کہنا کیا ہے؟ بھائی ہماری تجارت صحیح نہیں, ہماری صحت صحیح نہیں ہے, ہمارا معاش صحیح نہیں ہے, ہماری زندگی میں خیر و برکت صحیح نہیں ہے. حضرات, یہ ولی تمہاری مشکل کو دور نہیں کر سکتے. یہ ولی تمہاری بیماریوں کو اور تمہاری تنگی کو اور تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے. یہ چیلنج ہے. اگر کر سکتے ہو تو جاؤ اپنے پیروں سے کہو, اپنے خبر والوں سے کہو, یہ دیوبندی وہابی اے بزرگ, اے پیر, اے ولی تیرے قبروں کے پاس آنے سے روکتے ہیں. ان کے جسموں پر لقبہ طاری کر دے, ان کے زبانوں کو تو ختم کر دے. قیامت تک تم پکارتے رہ جاؤ گے. تمہارے پیر تمہاری مرادوں کو خبر والے تمہاری دعاؤں کو نہیں سن سکیں گے. وہ اللہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے. وہ اللہ تمہارے چہرے سے زیادہ قریب ہے. مصیبتوں کو ہم نے مول لیا ہے, بلاؤں کو ہم نے مول لیا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, روایتوں کا مفہوم ہے, جو انسان فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے شام تک اس پر ایسی نحوست آتی ہے, ایسی نحوست آتی ہے, کائنات کی تمام مخلوق اس کے حق میں دعائے رحمت کرے تو سب بھی وہ خدا کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا. نماز کو چھوڑا, اللہ کے عذاب کو مول لیا اور کہتے ہو کہ یا غوث المدد, داڑھی مڑایا, اللہ کے عذاب کو مول لیا اور کہتے ہو یا علی مشکل کشا, سود کھا لیا, اللہ کے عذاب کو مول لیا, حرام کے نقطے پیٹ میں ڈال لیا, اللہ کے عذاب کو مول لیا, ٹی وی کو آن کر دیا, رحمت کے فرشتوں کے داخلے کو ممنوع قرار دے دیا, تصویر گھر میں رکھ لیا, اللہ کی رحمت کے داخلے کو ممنوع قرار دے دیا, گھر میں ناپاک رہا, خدا کے فرشتے نہیں آئے, پھر کہتے ہو یا غوث المدد. گناہ کر رہے ہو, اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو, سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہو, نمازیں نہیں پڑھ رہے ہو, قرآن معلوم نہیں, سنت معلوم نہیں, تو پھر تمہاری بہت مدد کرنے آ جائیں گے. پیران پیر مدد کرنے آ جائیں گے, علی مدد کرنے آ جائیں گے, حسن حسین مدد کرنے آ جائیں گے, جنید بغدادی مدد کرنے آ جائیں گے. یہاں عمل تو وہ کر رہے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا اور پکار رہے ہو بغداد کے پیر کو کہ یہاں ہم گناہ کر کے اے پیران پیر اللہ کے عذاب کو مول لیا ہے, تم بغداد سے ایسی چھتری لے کر آؤ, ایسی عذاب پروف چھتری کہ فرشتے اور ملک الموت ہم تک پہنچنا چاہے تو تمہارے پیران پیر کی چھتری کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ جائے. کیا مذاق بنا رکھا. اور یہ لوگ جو قبروں کی پرستش کرنے والے, اولیاء کی نقلی پوجا کرنے والے ہیں, یہ بزرگوں کی عظمت میں اور بزرگوں کی شان میں جھوٹے سچے واقعات کو منسوخ کرتے ہیں. بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں پیران پیر رحمت اللہ علیہ, آپ جائیے قبروں کے پاس, جائیے مزاروں کے پاس, جائیے ان کو قبانی کی محفل میں, ڈاکٹر ملیں گے آپ کو, انجینئر ملیں گے, پروفیسر ملیں گے, لائر ملیں گے, عالم ملے گا, حافظ ملے گا, فقیہ ملے گا, محدث ملے گا, نمازی ملے گا, حاجی ملے گا. نہیں, گھوڑا چلانے والا, تو کیا کرتا ہے, میں گھوڑے کی گھوڑا چلا دوں, تو کیا کرتا ہے, میری کلفی کی دکان ہے, تو کیا کرتا ہے, میں شیخ کباب بنا دوں, تو کیا کرتا ہے, فٹ پاتھ پر ٹھیلا ٹھیل دوں. یہ سب جو ہے بڑے عقل مند عرف کرنے چلے گئے. کوئی عالم, کوئی ایجوکیٹڈ, کوئی تعلیم یافتہ نہیں جاتا ہے جاہل قسم کا طبقہ. ان جاہلوں کی جہالت سے یہ مجاور خاطر ناجائز پیدا اٹھا کر بزرگوں کی نقلی تعریف کرتے ہیں. ایک واقعہ بیان کرتے کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی روٹی گری کہ حضرت ایک ماجرہ ہو گیا, اے مشکل کچھ حاجت روا, ایک ماجرہ ہو گیا. پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا خاتون, کیا ہوا؟ تو اس عورت نے کہا کہ اے پیران پیر, بڑی منتوں, سماجتوں اور دعاؤں کے بعد میرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا, لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظالم اللہ نے ملک الموت کو بھیج کر میرے بچے کی روح کو قبض کرا لیا اور ملک الموت میرے بچے کی روح کو لے کر آسمان کی طرف چلے گئے. یہ مجاور, یہ پیر پرست اور یہ نقلی عالم, پیٹ پالو عالم یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں
کہ اے عورت تیرے بچے کو انتقال ہوئے کتنا وقت ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ حضرت ابھی انتقال ہوا بھی آ رہی ہو، بس 10-15 منٹ ہوئے ہوں گے. تو پیران پیر کہتے ہیں تو شاید ملک الموت ابھی تیسرے آسمان میں ہوں گے. ملک الموت تیسرے آسمان میں ہوں گے. سائنس کا زمانہ، ٹیکنالوجی کا زمانہ، کمپیوٹر کا زمانہ، حدیث کا زمانہ، قرآن کا زمانہ. پیران پیر کہتے ہیں اچھا تیسرے آسمان میں ہوں گے، 15 منٹ میں وہاں تک تو گئے ہوں گے. تو چنانچہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں ملک الموت سے کشتی کرتے ہیں اور موت کی کوٹری کو چناتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ اس عورت کی بچے کی روح کوٹری میں کہاں رکھی ہوئی ہے، پھر اٹھا کر لے آتے ہیں اور اس بچے کو زندہ کر دیتے ہیں. تو سننے والا پڑھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا غوث المدد کے نعرے بلند کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اللہ روح نکالنا چاہے اور پیران پیر ملک الموت سے روح چھین لے. پیران پیر پڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، ایک فیصلہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے نا. کون باپ ایسا ہوگا جس کی لڑکیاں ہی لڑکا اور لڑکا پیدا ہو تو وہ مر جائے؟ کوئی نہیں کہتا. نہیں، جب 7 لڑکیاں ہیں، 6 لڑکیاں ہیں، اللہ ایک لڑکا دے، وہ جوان ہو، وہ بڑا ہو، میرے علم کا وارث بنے، میری دولت کا وارث بنے، ہر باپ کے دل میں یہ تمنا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ابراہیم طیب طاہر تشریف فرما ہوتے ہیں. ملک الموت آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے طیب طاہر ابراہیم کی روح کو کھینچ کر لے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ میں نے ملک الموت کی پوٹلی میں سے روح کو، ابراہیم کی روح نکالی اور بیٹے کو زندہ کر دیا. اور ملک الموت کا چہرہ کے سامنے میں آپ کو بتلاؤں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا وقت قریب ہوا. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اللہ جان کیا اے باری تعالیٰ تیرے دونوں جہاں کا آقا، اے پروردگار تیرا شہیدہ، تیرا محبوب بندہ عائشہ کے گود میں آرام کر رہا ہے، اگر میں جگاؤں بے ادبی ہو جائے، سر پر ہاتھ پلوں بے ادبی ہو جائے، پیر کو دابوں بے ادبی ہو جائے. پروردگار تیرے شہید بندے کو جگانے کا کیا طریقہ ہے؟ اے خالق، اے اللہ تو ہی بتلا دے کہ تیرے حبیب، تیرے شہید بندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جگایا جائے اور آپ کی روح مبارک کو کیسے تجھ تک پہنچایا جائے. اللہ نے فرمایا اے ملک الموت اسرائیل، یہ کائنات کا سردار ہے، یہ فرشتوں کا سردار ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ ولیوں کا سردار ہے. آج تیرا مقام ہم دنیا والوں کو بتلا دیتے ہیں کہ تو فرعونوں کے محلوں میں گیا ہوگا، بادشاہوں کے محلوں میں گیا ہوگا، کروڑ پتیوں کے محلوں میں گیا ہوگا، لیکن دنیا دیکھ لے ایک فرعون کے محل، کروڑ پتی کے محل اور آقا کے غریب حجرے میں کیا فرق ہے، آقا کے سامنے تیرا کیا مقام ہے. اے ملک الموت اسرائیل، اپنے وہ تمام پر جو ایک طرف کھلتا ہے مشرق کی طرف اور دوسرا کھلتا ہے مغرب کی طرف، ان پروں کو سمیٹ دو اور سمیٹنے کے بعد آقا کے جو تلوے ہیں ان تلووں پر گدگدی کرو. آقا چک جائیں گے، دنیا والے دیکھ لیں گے کہ ملک الموت کا مقام آقا کے قدموں کے نیچے ہے. جس کا مقام آقا کے قدموں کے نیچے ہے اس کے گود میں طیب طاہر ابراہیم کی روح وہ ملک الموت لے کر جاتا ہے. آقا کچھ کر نہیں سکتے اور پیران پیر عورت کی فریاد لے کر تیسرے آسمان میں جا کر روح کی پوٹلی سے اس روح کو چھین کر لے آتے. یہ سب بنڈل بات ہے، یہ مکاری ہے، فریبی ہے. اللہ کی مرضی کے علاوہ نہ ولی کچھ کر سکتا ہے، نہ نبی کچھ کر سکتا ہے، نہ قطب کچھ کر سکتا ہے، نہ افضال کچھ کر سکتا ہے. اور تفصیلات ہیں انشاءاللہ، بقیہ تفصیلات ابھی جمعہ بیان کی جائیں گی. حضرات ایک خصوصی گزارش ہے، مسجد کا جو تعمیری کام ہے وہ تکمیل کے مرحلے پر ہے، دروازے اور وغیرہ لگانا ہے. افراد خصوصی گزارش ہے کہ معمولی چندے کے بجائے خصوصی طور پر